الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے کائنات کو وجود بخشا کائنات کو دنیا کو اللہ رب العزت نے بنایا اور انسانوں سے ہم اور آپ سے اپنی محبت کا مطالبہ کیا اللہ نے نری عبادت صرف بندگی صرف فرائض کا ادا کر لینا عبادت کر لینا یہ مقصود نہیں ہے اس عبادت کے ساتھ اللہ کی محبت اللہ کا عشق یہ ضروری ہے ورنہ صرف بندگی اور صرف عبادت تو اللہ کی وہ نورانی مخلوق جنہیں ملائکہ کہا جاتا ہے فرشتے کہا جاتا ہے وہ ہر وقت اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت جب اس دنیا کے اندر خلیفہ بنانے والے تھے دنیا کے اندر خلیفہ نائب بنا کر بھیجنے والے تھے اور فرشتوں کے سامنے اللہ نے اس کا ذکر کیا تو اس وقت فرشتوں نے یہی کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک یا اللہ ہم ہیں نا تو دنیا کے اندر انسان کو کیوں بھیج رہا ہے تو دنیا کے اندر انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے وہ تو آپس میں ایک دوسرے کی خون ریزیاں کریں گے ایک دوسرے کو ماریں گے ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے تیری عبادت کے لیے تیری بندگی کے لیے تو ہم ہیں فرشتوں نے یہی کہا تھا اللہ کو
قرآن کہہ رہا ہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اور فرشتوں کی عبادت کیسی، فرشتوں کی بندگی کیسی؟ جو فرشتہ قیام میں کھڑا ہے قیامت تک قیام ہی کے اندر رہے گا، اللہ کی تحمید بیان کرے گا، اللہ کی تسبیح بیان کرے گا۔ جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں ہے قیامت تک وہ فرشتہ سجدے میں رہے گا۔ ہم اور آپ تو 2-4-5 منٹ کا قیام کر کر تھک جاتے ہیں، 1-2-4 منٹ کا سجدہ کر کے تھک جاتے ہیں، 1-2 منٹ کا 2-3 منٹ کا رکوع کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ فرشتے قیامت تک اسی حالت میں رہیں گے۔ اور کتنے فرشتے ہیں اس کی گنتی تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ فرمایا کہ 7 آسمان کے اوپر کعبۃ اللہ کے بالکل سمت میں، سیدھ میں اللہ نے فرشتوں کی عبادت گاہ بنائی ہے، جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، بیت العزت کہا جاتا ہے۔ ایک کعبہ اوپر اللہ نے بنایا ہے کعبۃ اللہ کی سمت میں، 7ویں آسمان کے اوپر فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ کتنی تعداد ہے فرشتوں کی؟ فرمایا کہ ایک فرشتے کو ایک بار طواف کرنے کا موقع ملتا ہے، قیامت تک اس فرشتے کی دوسری بار باری نہیں آئے گی۔ تو اندازہ لگائیے کتنے سارے فرشتے ہوں گے، اللہ ہی اس کی تعداد صحیح جانتا ہے۔ تو فرشتے عبادت کے لیے ہے، تو اللہ انسان کو کہہ رہا ہے کہ صرف عبادت مطلوب نہیں ہے، میں تم سے عبادت کے ساتھ میری محبت کا بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ عبادت کرے، اچھا کوئی کام کرے، نیک کام کرے، وہ عشق کے ساتھ ہونے چاہیے، اللہ کی محبت کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن 3 انسانوں کو بلایا جائے گا، اس میں سے ایک مالدار ہوگا، ایک بہادر ہوگا اور ایک عالم ہوگا۔ تینوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اپنی نعمتوں کا اقرار کروائیں گے، اپنی نعمتیں شمار کرائیں گے۔ یہ تینوں مالدار مال کی نعمتوں کو اللہ نے جو اسے عطا فرمائی تھی اسے قبول کرے گا، اور اس کے بعد اللہ اسے پوچھے گا کہ وہ مال تو نے کہاں خرچ کیا؟ ہم نے تجھے اتنا مال دیا تھا، اتنی دولت دی تھی، تو نے کہاں خرچ کی؟ تو وہ مالدار کہے گا کہ میں نے دنیا کے اندر اپنی زندگی میں کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ میں نے مساجد بنائی، میں نے مدرسے بنائے، میں نے غریبوں کی مدد کی، میں نے یہ کیا، بہت سارا ہے تیری نسبت پر، تیرے اوپر میں نے خرچ کیا۔ اللہ کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا والے تجھے مالدار کہے، سخی صاحب کہے، حاجی صاحب کہے، یہ دنیا میں تجھے اس کا بدلہ مل چکا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ دوسرا، ایک بہادر کو بلایا جائے گا، مجاہد کو بلایا جائے گا، اسے بھی اللہ اپنی ساری نعمتیں گنوائے گا، اور وہ اسے اقرار کر کے اللہ پوچھے گا کہ تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہیں گے کہ دنیا کے اندر کوئی لڑائی اور کوئی معرکہ ایسا نہیں چھوڑا اللہ کہ میں نے اس میں اپنی بہادری کو نہ لگایا ہو، تیرے لیے میں نے جنگ نہ کی ہو، لڑائی نہ کی ہو۔ اللہ کہیں گے تو نے دنیا میں یہ سارے کام اس لیے کیے تاکہ لوگ تجھے بہادر کہے، مجاہد کہے، شہرت مل جائے، تجھے واہ واہ ہو جائے تیری۔ دنیا کے اندر کہا جا چکا، ہمارے یہاں اس کا کوئی تیرے لیے بدلہ نہیں ہے، اسے بھی فرشتوں کو حکم ہوگا گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا، ایک عالم کو بلایا جائے گا، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری نعمتیں شمار کروائے گا، وہ اقرار کرے گا، اور اس کے بعد اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ سب کیا کیا تو نے؟ ہم نے جو تجھے علم دیا تھا، تیرے پاس علم تھا، قرآن کا علم تھا، حدیث کا علم تھا، کیا حق ادا کیا اس نے؟ تو وہ بھی یہ کہے گا کہ میں نے کوئی مدرسہ اور کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں دین کی دعوت نہ دی ہو، لوگوں کو سمجھایا نہ ہو، لوگوں کو اچھی راستے پر لایا نہ ہو۔ اللہ کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے کہا کہ لوگ تجھے دنیا کے اندر بہت بڑا اللہ والا کہے، بہت بڑا مصحف کہے، بہت بڑا مفتی کہے، بہت بڑا محدث کہے۔ وہ دنیا میں لوگوں نے تجھے لقب دے دیے، ہمارے یہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں، اسے بھی فرشتوں کو حکم ہوگا گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ کے یہاں صرف عبادت، اسی لیے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ نری عبادت یہ تو گویا ایک لفافہ ہے،
آدمی کے پاس لفافہ ہوتا ہے، پربریا جسے ہم کہتے ہیں، تو آدمی پربریا کیا کرتا ہے، اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے پیسے وغیرہ وہ نکال لیتا ہے اور لفافے کو تو پھینک دیتا ہے پھاڑ کر۔ تو نری عبادت جس میں اللہ کا عشق نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، وہ تو گویا ایک لفافے کے مانند ہے۔ اخروٹ ہم اور آپ کو معلوم ہے، دیکھی ہوگی کہ اس کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، وہ اخروٹ کو جب توڑا جاتا ہے تو وہ چھلکے کو نکال کر اسے پھینک دیا جاتا ہے، اس کے اندر کا مغز، اس کے اندر کی جو اصل غذا ہے اسے انسان استعمال کرتا ہے، اوپر کے چھلکے کو تو توڑ پھوڑ کر پھینک دیتا ہے۔ تو یہ ہماری عبادتوں کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ عبادتیں ہیں یہ تو صرف ایک لفافہ ہے، اگر اس لفافے کے اندر تم نے میری محبت کا اور میرے عشق کا تم نے مغز بھرا ہے تو یہ عبادت کا لفافہ تمہارا قیمتی بن جائے گا، پھر میرے نزدیک وہ قابل قبول ہوگا۔ اسی لیے تو اور یہ ساری چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کر کے دکھلائی۔ وہ دنیا کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ عشق، اللہ کے نبی کے ساتھ عشق، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ایسی کر کے دکھلا گئے کہ آج ہمیں اس کے سچ ہونے پر شک ہو رہا ہے۔ ہم صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا۔ صحابہ نے یہ چیزیں کر کے دکھلائی۔ اسی لیے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تم صحابہ میں سے اگر کسی ایک صحابی کو دیکھ لو، زندہ ہو جائے اور تم دیکھ لو، تو تم صحابہ کی زندگی کو اگر اپنی آنکھوں سے، یہ تو تم سن رہے ہیں، اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو تم صحابہ کو پاگل کہو گے، تم صحابہ کو دیوانہ کہو گے، تم صحابہ کو مجنون کہو گے، تم یہ کہو گے کہ یہ تو پاگل لوگ تھے کہ اپنا بسے بسایا گھر، مکہ کے اندر اپنا گھر تھا، اپنا بزنس تھا، اپنی کھیتی باڑی تھی، اپنی باریاں تھی اور اپنا سب کچھ تھا، چھوڑ چھاڑ کر مدینہ چلے گئے۔ یہ تو پاگل لوگ ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، یہ تو مجنون ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر آج صحابہ میں سے کسی ایک کو قبر کے اندر سے اللہ زندہ کر دے اور وہ ہم اور آپ کو دیکھے تو وہ کہیں گے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے، ایک بھی ایمان والا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم تو ایسے مسلمان ہو کہ تمہارے مطلب کی جو چیز ہوتی ہے اسے تم قبول کرتے ہو، بعض چیزوں پر تم ایمان لاتے ہو، بعض چیزوں کو تم قبول کرتے ہو۔ یہ قرآن کریم کی یہ آیت بنی اسرائیل کے باب میں نازل ہوئی تھی، لیکن یہ سبق قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ ایک طرف اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، اللہ کو ماننے والا کہتے ہو، اللہ کے نبی کے پیروکار کہتے ہو، اللہ کے نبی سے عشق کے دعوے کرتے ہو، اور دوسری طرف تم حرام مال کھاتے ہو، دوسری طرف تم جھوٹ بولتے ہو، دوسری طرف تم کسی کو ناحق ستاتے ہو، دوسری طرف تم کسی پر الزام لگاتے ہو، دوسری طرف تم کسی کی عزت پر تم کیچڑ اچھالتے ہو۔ یہ کیسے تم مسلمان؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ حالانکہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن کامل مومن کو تو کہہ رہا ہے کہ وہ تو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے سارے حکموں کو ماننے والے ہو، انہیں ایمان والا کہا جاتا ہے، وہ سچے اللہ کے عشق میں مست ہے، ان کو سچا عشق اپنے نبی سے ہے، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کر کے دکھلایا ہو، کر کے دکھلایا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، نوجوان صحابی، کیسے صحابی؟ بچپن ہی کے اندر باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور کیسے مالدار تھے؟ فرمایا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں لکھا ہے ایسے مالدار تھے کہ روزانہ کا 200 درہم کا جورا پہنتے تھے، سوٹ 200 درہم کا، ایک درہم جسے ہم سونے کا سکہ کہتے ہیں، یعنی آج کے اعتبار سے لاکھوں روپیے،
روزانہ کا یہ ڈریس پہنتے تھے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ڈریس پہنا، کل کو وہ ڈریس کسی غریب کو دے دیا کرتے تھے۔ زندگی میں دوسری مرتبہ اپنے جسم پر نہیں آتا تھا، ایسا ایک دن کا نہیں، روزانہ کے 200 درہم، سونے کے سکے 200، اتنا مہنگا آج کا کوئی مالدار ارب پتی خرب پتی نہیں ہے جو اتنا مہنگا ڈریس پہنتا ہوگا روزانہ کا۔ مصعب ابن عمیر اتنے مالدار تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، اللہ کی محبت میں مگن ہو گئے، اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا۔ ان کی والدہ تھی اور ان کے چچا تھے۔ جب چچا کو پتہ چلا، چونکہ ان کے والد نے بہت ساری پراپرٹی چھوڑی تھی، بہت سارا مال چھوڑ کر گئے تھے، بہت سارا مال چھوڑ کر گئے تھے، ظاہر بات ہے کہ باپ چلا گیا تو مال سب بیٹے ہی کو ملے گا۔ بیوی تھی، یعنی حضرت مصعب کی ماں تھی جو ان کے والد کی بیوی ہے، حضرت مصعب کی امی ہے، امی کو اور بیٹے ہی کو ملے گا۔ فرمایا کہ ایمان قبول کیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی سے عشق ہوا، محبت ہوئی، اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق ہوا، اور ان کے چچا کو پتہ چلا۔ گھر جب گئے حضرت مصعب ابن عمیر تو ان کے چچا کہنے لگے، مصعب یہ سارا کا سارا مال یہ تو میرے بھائی کا ہے، اگرچہ تیرا باپ تھا لیکن میرا بھائی تھا، اور میرے بھائی نے اس لیے چھوڑا تھا تاکہ تجھے ان کو ملے، لیکن تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، نیا دین اختیار کر لیا ہے، تیرے باپ کا مال اس لیے نہیں تھا، اس لیے تجھے 1 روپیہ اس میں سے نہیں ملے گا۔ مال لے لیا ان کے چچا نے، سارا کا سارا مال۔ تھوڑی دیر بعد پھر مکان میں واپس آئے، فرمایا کہ مصعب تو نے جسم پر جو کپڑے پہنے ہیں یہ بھی تیرے باپ کا مال ہے، اور تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اس لیے یہ کپڑا اس لیے نہیں ہے کہ محمد کے کلمہ پڑھنے کے بعد تیرے جسم پر رہے، کپڑے بھی اتار لیے، جسم سے کپڑے اتار لیے۔ وہ مصعب ابن عمیر جو روزانہ کے 200 درہم کے کپڑے پہنا کرتے تھے، اللہ کے نبی سے عشق ہوا، کلمہ پڑھا، اللہ کی سچی محبت دلوں میں آئی، اللہ جو محبت کا مطالبہ کرتا تھا وہ صحابی کے دل میں آئی، تو کپڑے بھی اتار لیے گئے۔ ان کی امی کے سامنے آئے، ان کی امی نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ بیٹا کیا ہے یہ؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی کا کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، چچا نے میرے کپڑے بھی اتار لیے۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے، کپڑے پھر مل چکے، ان کو کپڑے پہنا دیے۔ اللہ کے نبی حضرت مصعب سے کہنے لگے، مصعب تیرا دنیا کی یہ ساری دولت کو چھوڑ دینا اور اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو تیار کر لینا، اور اللہ کی توحید کا اقرار کر لینا، کلمہ پڑھ لینا، یہ دنیا کی ساری دولت سے بہت سستا یہ سودا ہے، بہت اچھا تو نے کیا۔ سن نبوی 11 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں ہے، نبوت ملنے کے 11 سال بعد مدینۃ المنورہ سے 10-12 انسان آئے حج کے لیے، اللہ کے نبی سے ملاقات کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ کا کوئی ساتھی، آپ کا کوئی ماننے والا ہمارے ساتھ کر دیجئے مدینہ کے لیے، تاکہ وہاں جا کر ہمیں دین سکھائے، کلمہ سکھائے، قرآن سکھائے، اللہ کی وحدانیت سکھلائے۔ سب سے پہلے جس کو نبی نے مدینۃ المنورہ بھیجا وہ مصعب ابن عمیر کو بھیجا۔ حضرت مصعب ابن عمیر سے کہا جاؤ تم ان کے ساتھ، انہیں قرآن سکھاؤ، انہیں کلمہ سکھانا، انہیں اللہ کی وحدانیت سکھلانا۔ سب سے پہلا شخص جو نبی کے کہنے پر مدینۃ المنورہ پہنچا وہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 1 سال محنت کی، اگلے سال جب حج کا موقع آیا تو حضرت مصعب ابن عمیر اپنے ساتھ 72 انسان کو لے کر آئے مدینۃ المنورہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ 1 سال کی محنت کا نتیجہ ہے، 1 سال محنت کی، اس میں یہ 72 انسان تیار ہوئے، اللہ کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، دین پر چلنے والے، یہ 72 انسانوں کو لے کر آیا ہوں۔
ان 72 انسانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی، درخواست کی کہ اب آپ مکہ میں بہت دکھ سہ چکے ہیں، مکہ میں آپ بہت تکلیفیں برداشت کر چکے ہیں، اب آپ آئیے مدینہ کے اندر، مدینہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، ہم 72 آپ کے آگے پیچھے رہیں گے، آپ کا کوئی بال باnkا نہیں کر سکتا، آپ آ جائیے اللہ کے نبی، اب مدینہ میں آ کر آپ دین کی محنت کیجئے۔ ادھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت کیجئے، اور اللہ کے نبی مدینہ المنورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 3 سال سن ہجری 1، 2 اور 3، سن ہجری 3 میں غزوہ ہوا، 2 میں بدر ہوا اور 3 میں احد کی لڑائی ہوئی۔ احد کی لڑائی میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب ان کو دفن کرنے کی باری آئی تو جو آپ پر لنگی تھی، آپ پر جو چادر مبارک تھی وہ چھوٹی تھی، سر کو ڈھانکتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، اور پیر ڈھانکتے تھے تو سر مبارک کھل جاتا تھا۔ مصعب ابن عمیر یہ جو 200 درہم کا جورا روزانہ پہنتے تھے، دنیا سے جا رہے ہیں تو کفن مکمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ کیا جائے؟ آپ کے مصعب پر سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھلتے ہیں، اور پیر کو ڈھانکا جاتا ہے چادر سے تو سر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے مصعب کا سر ڈھانک دو چادر سے اور پیر پر گھاس ڈال دو۔ یہ مصعب ابن عمیر سب اپنے پیر میں گھاس کو لیے ہوئے قبر کے اندر داخل ہو گیا، لیکن جنت المعلی اور جنت الفردوس کا مالک بن کر گیا۔ یہ صحابہ نے کر کے دکھلایا۔ ہم اور آپ جب سنتے ہیں تو بعض مرتبہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ ایسا کیا ہوگا، صحابہ نے ایسا کیا۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ہم انہیں دیکھیں گے تو ہم انہیں پاگل کہیں گے، اور وہ ہم کو دیکھ لیں گے تو وہ کہیں گے تم مسلمان ہی نہیں ہو، ایمان والے ہی نہیں ہو۔ اس لیے عبادت کے ساتھ ساتھ چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات ہو، لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا ہو، لوگوں سے ملنا جلنا ہو، یہ ساری چیزوں میں ہم عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو یہ ہماری عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی، اللہ کے یہاں اجر کا مستحق بنے گی، اللہ کے یہاں ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر اس طرح کی عبادت نہیں ہے، ہماری صرف نری عبادت ہے، اللہ کا عشق نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کے نبی سے عشق نہیں ہے، تو پھر یہ ہماری عبادت خالی لفافے کے مانند ہو جائے گی جو پھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہماری ایسی عبادتوں کو بھی اللہ پھینک دے گا جو اللہ کی معرفت کے بغیر ادا کی گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے عشق کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے جیسی اللہ چاہتا ہے، جیسی اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائی، اس طریقے سے ہم اپنی تمام عبادتوں کو کرتے ہوئے اپنی اس دنیا کی زندگی کو ختم کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔